آپ کو پتہ ہے ہم اپنے مظلوم مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کیوں نہیں کر پا رہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ جو اسلام کے دشمن ہیں ان کے پاس صرف جنگی ہتھیار نہیں ہیں، سارے کا سارا میڈیا ان کے قابو میں ہے، دنیا کی اکثر و بیشتر سیاسی قوت ان کے قبضے میں ہے، اور دنیا کی اکثر و بیشتر دولت بھی انہیں کے قبضے میں ہے، کیونکہ ڈالر وہ کنٹرول کرتے ہیں اور ڈالر سے ہی تمام کرنسی کی بیس ہوتی ہے۔ اور ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس صرف دعائیں ہیں۔ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کم و بیش 27 غزوات لڑے ہیں، اور آپ نے ایک جنگ بھی صرف دعائیں مانگ مانگ کے یا صرف بائک آؤٹ کر کر کے یا صرف پروٹیسٹ کر کر کے نہیں جیتی۔ اب میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ دعائیں اور بائک آؤٹ کرنا اور پروٹیسٹ کرنا بالکل بیکار ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، ان کی اپنی جگہ ہے۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے جو ہم مسلمان نہیں کر رہے، ہم مسلمانوں نے بالکل چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہمارا آج یہ حال ہے، اور وہ مسنگ چیز جہاد۔ اگر ہم ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں یہ چیز نظر آئے گی کہ ہمارا ڈاؤن فال تب سے شروع ہوا ہے جب ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی کی ہے، جب ہم نے کافروں کے دجالی نظام کو اپنا کے اسلام کا نظام چھوڑ دیا، بس تبھی سے ہمارا زوال شروع ہو گیا اور تبھی سے ہماری بربادی شروع ہو گئی۔ ایک بات یاد رکھیں، اسلام کے دشمن آپ کے ہتھیاروں سے زیادہ آپ کے ایمان سے ڈرتے ہیں۔ وہ ڈرتے ہیں اس بات سے کہیں ایسے مسلمان پیدا نہ ہو جائیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور آپ کا ایمان ہی دراصل آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور اسی ایمان کو برباد کرنے کے لیے اسلام کے دشمن طرح طرح کے طریقے اپنا رہے ہیں۔ جہاں بھی دیکھیں آپ کو ایک ہی پیٹرن نظر آئے گا، ہمیں ہماری لائف کے اصل پرپس سے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے فضول اور فحش قسم کا انٹرٹینمنٹ، ہماری حیا کو برباد کرنے کے لیے پورنوگرافی، ہماری اکانومی کو برباد کرنے کے لیے سود اور ربا، اور ہماری ذہنی صلاحیتوں کو معوف کرنے کے لیے الکوہول، ڈرگز اور مختلف قسم کے گانے، اور اس سب کو نارملائز کرنے کے لیے میڈیا۔ یہاں تک کہ ان لوگوں نے ہماری عورتوں کو جسم سے لباس اور ہمارے مردوں کی آنکھوں سے خیرت تک چھین لی ہے، اور ہم نے اہلا و سہلا مرحبا کیا کہ ان کی ہر بات پہ لبیک کہا ہے، اور وہ اس سب میں بہت کامیاب گئے ہیں۔ ہم مسلمانوں کا مذہبی سٹینڈرڈ اس قدر گر چکا ہے کہ ہم اسلام کی جو بیسک ترین چیزیں تھیں ہم ان کو بھی پورا نہیں کر رہے۔ جو انسان آج کل 5 وقت کی نماز پوری کر لیتا ہے ہم اسے بہت بہت نیک انسان سمجھتے ہیں، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ 5 نمازیں پڑھ لینا بیر منیمم ہے جو آپ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ آپ نماز پڑھے بغیر اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، جس نے اس سے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ اور اسلام سے چند عبادات کے مجموعے کا نام تو نہیں ہے کہ صرف 5 نمازیں پڑھ لی، رمضان کے 30 روزے رکھ لیے، سال کی 2.5 زکوٰۃ ادا کر دی، اور اگر استطاعت ہے تو بیت اللہ کا حج بھی کر لیا، بس ایسا نہیں ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام کا ایک مکمل دوسرا حصہ ہے جسے ہم نے بالکل اگنور کر دیا ہے، وہ جہاد ہے، وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، وہ دعوت و تبلیغ ہے، وہ شریعت کے نفاذ کے لیے کوشش ہے۔ یہ سب بھی آپ نے ہی کرنا ہے، آپ نے اور میں نے، ہم نے۔ یہ کسی مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے، نہ ہی کسی عالم دین کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، میری اور آپ کی۔ تو ہم اس سب میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے دشمنوں کے خلاف آخر کر ہی کیا سکتے ہیں؟ مجھے 2 اعتراضات ملتے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ ہم تو بہت ہی بے بس ہیں، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں تو بہت غلط سوچ ہے یہ، کیونکہ آپ ایک مومن ہیں، آپ ایک مسلمان ہیں، اور ایک مومن کبھی بے بس نہیں ہوتا۔ آپ کے ساتھ دنیا جہاں کا رب کھڑا ہے یار، رب العالمین آپ کے ساتھ کھڑا ہے، آپ کیسا بے بس ہیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اور جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے کہہ دو کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اور صرف سنتا نہیں بلکہ اس کا جواب بھی دیتا ہوں، اس کو قبول بھی کرتا ہوں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اعتراض بالکل غلط ہے کہ ہم بے بس ہیں یا ہم کمزور ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ اللہ کھڑا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو وہ کبھی بے بس اور کمزور نہیں ہوتا۔ اور دوسرا بڑا اعتراض جو سننے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر ہم اپنی چھوٹی چھوٹی کوششوں سے دشمن کا کیا بگاڑ لیں گے؟ دیکھیں، جہاد کا لفظ جہد سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کوشش کرنا۔ ہم نے صرف کوشش کرنی ہے، ایک مسلمان اور ایک مومن ہونے کے ناطے ہمارے بس میں جو چیز ہے وہ صرف کوشش ہے، وہ صرف سٹرگل ہے۔ نتیجہ اور رزلٹ ہمارے قابو میں نہیں ہے، وہ کبھی تھا ہی نہیں، وہ تو صرف اللہ کے قبضے میں ہے۔ ہوتا وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں، نہ کہ وہ جو ہم چاہتے ہیں۔ ہم نے نتیجے کی پرواہ کیے بغیر صرف اور صرف کوشش کرنی ہے، اور یہی کوشش ہی آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ دیکھیں، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ جب مکہ کے صحرا میں اکیلے تھے اور پیاس سے ان کا برا حال ہو رہا تھا، تو بی بی ہاجرہ نے دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام پیاس سے بلک رہے ہیں۔ ظاہر ہے بچے تھے، وہ پیاس برداشت نہیں ہوتی بچوں سے۔ تو بی بی ہاجرہ نے کیا کیا کہ وہ بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئیں کہ ہاں بھائی بس ٹھیک ہے، پانی تو ہے نہیں، اب بس موت کا وقت قریب آ گیا۔
ہرگز نہیں. انہوں نے کوشش کی. وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے اوپر زور زور سے بھاگنے لگ گئیں کہ کہیں مجھے کوئی قافلہ نظر آ جائے, کہیں مجھے پانی نظر آ جائے. اب یہ بات عجیب لگتی ہے کہ آپ کا بیٹا پیاس سے مر رہا ہے اور آپ 2 پہاڑوں کے اوپر بھاگ رہے ہیں کہ کہیں مجھے پانی مل جائے, کہیں مجھے قافلہ مل جائے, ایک لکو تک صحرا کے اندر. سمجھ نہیں آتی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بی بی ہاجرہ کی یہ کوشش اتنی پسند آئی, یہ کوشش اتنی پسند آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج اور عمرے کا ایک نیسیسری ایونٹ اس کو بنا دیا. آپ کا حج اور آپ کا عمرہ اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتا جب تک آپ صفا اور مروہ کی سعی نہ کر لیں. تو جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بی بی ہاجرہ کی اس کوشش کو, اس سٹرگل کو اپریشیٹ کیا, اب وہ کیا لگتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی کوششوں کی لاج نہیں رکھیں گے؟ وہ ضرور رکھے گا. وہ تو بہت مہربان ہے. وہ تو آپ کی چھوٹی چھوٹی کوششوں سے لے کے بڑی بڑی کوششوں تک ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے. اور آخر میں بس یہی کہوں گا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم مسلمان اب ذرا دوہلا رویہ چھوڑ کے سچ مچ میں اسلام قبول کر لیں. اور اسلام قبول کرنے سے مراد ہے ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں. یہ نہیں ہے کہ دنیا کو بھی لے کے چلنا ہے اور اسلام کو بھی لے کے چلنا ہے, تھوڑے گناہ بھی کرنے ہیں, تھوڑا اس طرف بھی چلنا ہے. ہرگز نہیں. جہاد کرنا ہے, اپنے نفس کے خلاف اپنے آپ کو اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرنا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عمل کرنا ہے, امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا ہے. بہت ذمہ داریاں ہیں جو آپ کے اور میرے اوپر ہیں اس وقت. جب آپ ایسا کریں گے آپ کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ ظاہر ہے کوئی چیز آسان تو نہیں ہے. آپ کو لوگ مولوی کہیں گے, لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے, لوگ آپ کو سیریس نہیں لیں گے, آپ کا مذاق اڑایا جائے گا. پھر وتواصوا بالحق کے ساتھ وتواصوا بالصبر بھی تو ہے نا. دیکھیں, اسلام قربانی مانگتا ہے. اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ آپ بس کمرے کے اندر مصلی بچھا کے تسبیح پڑھ کے بس ٹپ 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 ذکر کرتے رہیں. ایسا نہیں ہے. اسلام قربانیاں مانگتا ہے. اسلام کے اوپر عمل کرنے کے لیے آپ نے باہر نکلنا ہے, آپ نے محنت کرنی ہے. اور یہی بات ہے, ہم نے قربانیاں دینا چھوڑ دی ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارا یہ حال ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جہاد صحیح معنوں میں کرنے اور اس کے اصل مطلب اور مفہوم کو سمجھنے کی توفیق دے. آمین.